بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضر ہونے کی ترغیب. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو اس نے گویا آدھی رات قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی. مسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت جان لیں تو انہیں گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں آئیں. بخاری و مسلم. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اور اگر وہ لوگ ان کی فضیلت جان لیں تو ضرور ان میں حاضر ہوں چاہے انہیں گھٹنوں یا سرینوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے. بخاری و مسلم. منافقین پر یہ نمازیں اس لیے بھاری ہیں کہ وہ تو صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے خوف سے یا اس کی رضا کے لیے نہیں. اس لیے مسلمانوں کو ان نمازوں میں بالخصوص سستی اور کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کی مشابہت منافقین کے ساتھ ہو جائے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد.